السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا پاکستان. میں ہوں محمد ظفیر. پی ڈی ایم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور پی ڈی ایم نے کہا تھا کہ اس حکومت کو گھر بھیجیں گے، ضمنی انتخابات کا حصہ نہیں بنیں گے، جعلی اسمبلیوں کو نہیں مانتے، جعلی وزیر اعظم کو نہیں مانتے. لیکن ہم نے دیکھا کہ انہی جعلی اسمبلیوں کے لیے انہوں نے ضمنی انتخابات لڑے، انہی جعلی اسمبلیوں کے لیے وہ سینٹ انتخابات کا حصہ بنے، اور سینٹ میں جو ہاؤس ٹریڈنگ ہوئی وہ پاکستان سمیت پوری دنیا نے دیکھا. اس کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں ان کے وعدوں کی، ان کے ایجنڈاز کی، تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا ایجنڈا تو عوامی ایجنڈا ہے، چونکہ مہنگائی ہو چکی ہے، 3 سال ہو گئے اس حکومت کو آئے ہوئے اور عوام کا جینا مشکل کر دیا ہے موجودہ حکومت نے. لیکن یہ بھی پی ڈی ایم کی ترجیحات میں نہیں تھا. کس طرح ایکسپوز ہوئے ایک سیٹ کے لیے، اور آہستہ آہستہ کر کے پی ڈی ایم کی جو سب سے بڑی سٹیک ہولڈر تھی پاکستان پیپلز پارٹی، اس نے استعفے دینے سے انکار کر دیا. لانگ مارچ ڈیسائیڈ ہوا اور لانگ مارچ بھی اب ملتوی ہو چکا ہے. اے این پی نے باضابطہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہوگی، اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی شوکاز نوٹس کا جواب دینے کے لیے، جارحانہ جواب دینے کے لیے تیار ہے. اور آج متوقع ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنا جواب دے گی پی ڈی ایم کی قیادت کو. اس وقت اندرونی طور پہ انتشار کا شکار ہے پی ڈی ایم اتحاد، اور وہ جو 11 جماعتوں کا اتحاد تھا وہ اب اتحاد دکھائی نہیں دے رہا. حکومت بالکل اپنی جگہ پہ موجود ہے، وزیر اعظم اپنی جگہ موجود ہیں، اور وزیر اعظم کہیں نہیں گئے، اور سینٹ میں بھی ان کو کامیابی ملی. اور سب سے بڑا اس وقت جو موجودہ حکومت کے لیے ہے مشکل، وہ اپوزیشن سے زیادہ بیڈ گورننس اور مہنگائی ہے. مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، اور اس پہ وزیر اعظم بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اپنے کیبنٹ کو بھی کہ اب آپ کو کارکردگی دکھانی ہوگی. لیکن وہ کیا عوامل ہیں جن کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے؟ آئی ایم ایف کی جو پالیسیاں ہیں، اور ابھی آئی ایم ایف کا آج ہی کا بیان ہے کہ پاکستان میں اس سال مہنگائی بھی بڑھے گی اور بے روزگاری بھی بڑھے گی. حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہے، چونکہ کرونا وائرس کی جو تیسری لہر ہے وہ بہت زیادہ شدید ہے، لاک ڈاؤن کا خطرہ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اب رمضان بھی شروع ہونے والے ہیں. تو رمضان میں شیر خوردنوش کی قیمتیں ویسے ہی زیادہ ہو جاتی ہیں، اس کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ رمضان پیکج پہ عمل درآمد کیسے ہوگا؟ اور خاص طور پہ اس وقت جو پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے، وہ بیانیہ حکومت کس طرح ڈیفیوز کرے گی، اس پہ بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ بہت ہی زبردست گیسٹ موجود ہیں، ان کا بڑا بہت ایکسپیرینس ہے میڈیا کا. اور اگر ہم پاکستان میں میڈیا کی بات کریں تو پاکستان کا سب سے بڑا نیٹ ورک پاکستان ٹیلی ویژن میں انہوں نے ایز ڈائریکٹر، ایز سینئر پروڈیوسر کام کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انٹرنیشنل ارینا میں بھی بہت زیادہ کام کیا، اور پاکستان کے سافٹ امیج کو بلڈ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. ڈائریکٹر سوشل افیئرس کینیڈا پاک ایسوسیشن رہے ہیں، اور بہت بڑا نام سینئر تجزیہ کار جناب مطلوب رضوی صاحب. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. رضوی صاحب، اگر ہم بات کریں، جس طرح میں نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا، پی ڈی ایم اتحاد بنا تھا حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے. انہوں نے کہا تھا یہ اسمبلیاں جعلی ہیں، اب نئی اسمبلیاں بنائیں گے، اب نئے الیکشنز کے ساتھ آئیں گے. لیکن اس وقت تو پی ڈی ایم خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی. کس طرح دیکھتے ہیں اس پورے عمل کو؟ سر، اس پہ جتنا سوچتے ہیں اتنا ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے. بلکہ اس کے ایک چھوٹے سے مصرعے میں اگر میں یہ کہوں کہ پی ڈی ایم کا جو حشر ہوا ہے، وہ یہ پتہ تھا کہ حشر ہونا ہے. پی ڈی ایم جو بنی تھی ایکچولی یہ عوامی مفاد کے لیے نہیں بنی تھی، ٹھیک، کرپشن کو ختم کرنے کے لیے نہیں بنی تھی. پی ڈی ایم یہ 9 اور 11 جماعتوں کا جو ایک اتحاد تھا، وہ اب 9 2 11 ہو گیا، چونکہ 2 جماعتیں الگ ہو گئی. ٹھیک ہے. ایکچولی اس پی ڈی ایم کے جو 2 بڑے پارٹنر تھے، اس میں ایک تھی مسلم لیگ نون اور ایک تھی پاکستان پیپلز پارٹی. صحیح. اگر آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو ان دونوں کو کورٹ نے ان پر جرمانے عائد کیے ہیں، ان کو سزائیں دی ہیں، اور بلکہ ان کے ایک لیڈر جو ہیں وہ تو اس وقت ملک سے فرار ہیں. صحیح. نواز شریف صاحب. بالکل. تو ایکچولی ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا، تو انہوں نے، چونکہ بڑی جماعتیں تھیں، ان کا بڑا ہولڈ تھا خاص طور سے پیپلز پارٹی کا سندھ میں اور مسلم لیگ نون کا پنجاب میں، تو انہوں نے پیپلز پارٹی کے تعاون سے، یہ صحیح ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس کی بنیاد پہلے رکھی، سب سے پہلے پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم بنانے کی ابتدا کی تھی. تو اس میں ان جماعتوں نے
اپنے کرپشن کو بچانے کے لیے پی ایم ڈی کی بنیاد رکھی. اور اس جماعت میں بھی اگر آپ دیکھیں 11 جماعتوں میں 3-4 جماعتیں ایسی ہیں جن کے کچھ لیجسلیٹرز ہیں. باقی جماعتوں کے تو کچھ بھی نمائندگی نہیں ہے, نام کی جماعتیں ہیں, مگر وہ بات تو ایک ہی پارٹی, ایک بندہ ہے, وہی جماعت کا نام ہے مولانا فضل الرحمان, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون. ایکچولی اس کے علاوہ باقی کیا, اے این پی ایک لے لیجیے, صحیح, اس کے علاوہ باقی کیا ہے. تو یہ جماعت جو تھی نا, یہ کرپشن بچانے کے لیے مکھ مکا کے لیے آئی تھی. ان کا ٹارگیٹ جو تھا نواز شریف کو لاؤ اور اس کو ہٹاؤ. عمران خان از دا آنیسٹ پرسن, نو ڈاؤٹ, ہی گاٹ نو ایکسپیرینس, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے پاس ٹیم بھی اتنی کوالیفائڈ نہیں ہے. یہ اس کی بدقسمتی ہے کہ ابھی تک اس نے 3 سال میں عوام کے لیے کوئی آؤٹ پٹ نہیں دی. مگر اس کا اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں تو ان دونوں جماعتوں نے, مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے 35 سال تک انہوں نے باریاں لی, 35 سال تک اقتدار ملک میں سر قرض لیا, اتنا قرض لیا کہ اس کی قسطیں, آپ کا ٹیکس آتا ہے اس کا 50% تو آپ کے قرض کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے. تو آپ جب آدھا پیسہ بچتا ہے, پھر بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کے یہاں کا سسٹم جو ہے انہوں نے اتنا کرپٹ کر دیا ہے. ان کے لگائے ہوئے آدمی ہیں ہر جگہ پر موجود, چاہے وہ بیوروکریسی ہے, چاہے وہ امپلیمنٹس فورسز ہیں, سول ایڈمنسٹریشن کہہ لیں یا پولیس کہہ لیں. وہ یہ بیچارہ کرنا چاہتا ہے. آپ ایک چھوٹی سی مثال دیکھ لیں, شکر کے اوپر مجھے یاد ہے, آپ کو شاید اندازہ نہ ہو, ایوب خان کی حکومت تھی, 4 آنے مہنگی شکر اس نے کر دی تھی, اس کی حکومت ہٹ گئی تھی, ایوب کو تہایا ہو گیا. اس کے زمانے میں شکر 60-65 سے 100 اور 110 پر آ گئی. یہ آنیسٹلی یہ چاہتا ہے, اس نے آج کل آپ دیکھیں گے اتنی پابندی اور سختی کی ہوئی ہے, ہر اس کو جو شکر بیچتا ہے یا شوگر مل ہے. پنجاب کے جو مافیاز تھے, شوگر مافیاز جو تھے, وہ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. ایگزیکٹلی اس لیے کھڑے ہو گئے جس طریقے سے یہ 9 پارٹیاں پی ڈی ایم کھڑی ہو گئی کہ اس کو ہٹاؤ. سیم کیٹیگری گوز ٹو دیئر. اور میں یہ بتا دوں آپ کو, جن لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, فرض کیجئے ان قبضے والوں کو ہٹاتے ہیں, وہ کھڑے ہو جائیں گے. تو ہمارے یہاں کا اصل مسئلہ جو ہے وہ ہے سسٹم امپلیمنٹیشن کا ہے, سسٹم کے کریکشن کا ہے, لیجسلیشن کا ہے. سسٹم کیسے صحیح ہوگا سر؟ سسٹم ہوتا ہے لیجسلیٹر سے. یہ قوانین اسمبلی میں ایسے بنائیں. اب انہوں نے ایک چھوٹی سی بات, ہمارے پاس قوانین تو ہیں, اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. پرابلم ہمارے پاس یہ ہے, قوانین ہیں, قبضہ آپ نہیں کر سکتے, کسی بھی قانون کے تحت قبضہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا, لیکن قبضے کو اسٹیک دے کے جو لوگ رہ رہے ہیں یا اس پہ قابض ہیں, ان کا حل کیسے ہے؟ اس پہ سخت سزائیں نہیں ہو رہی, عمل درآمد نہیں ہو رہا. آپ کچھ دن پہلے دیکھیں, عمران خان نے جب ڈائریکٹ عوام سے بات کی تھی تو اس نے یہ کہا تھا, میں اکیلا اس سسٹم کو نہیں بدل سکتا جب تک عدلیہ میرے ساتھ نہیں دے گی. میں جرم کو پکڑ لیتا ہوں. نیب نے اپنے کیسز بنا دیے. جب عدالت میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہمارے جتنے بھی وکیل حضرات ہیں وہ کیس کو اتنا بگاڑ دیتے ہیں, انویسٹیگیٹرز جو ہیں وہ اپنا حق ادا نہیں کرتے. تو میں نے پہلے کہا کہ سسٹم خراب ہے, عدالت انہیں ریلیز دے دیتی ہے. اچھا, عدالت یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس شواہد نہیں ہیں, صحیح, وٹنسز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں لیجسلیشن کرنا پڑے گا. اس میں کچھ ایسے قوانین کرنے پڑیں گے کہ جو کورٹ نیب سے کیس میں جاتا ہے کورٹ میں, اس کو 1 مہینے کے اندر یا 2 مہینے کے اندر فائنل اس کو فیصلہ دینا ہوگا. اب یہ لیجسلیشن کرنا پڑے گا. ابھی لیجسلیشن ہے نہیں. ٹھیک ہے, تو جب تک آپ سسٹم نہیں کریں گے, دیکھیے امریکہ یورپ کی ابھی آپ مثال دیتے ہیں, امریکہ کا صدر چلا گیا, کچھ بھی تھا, دوسرا صدر آ گیا, اس کی قابلیت کا اس میں عمل دخل نہیں ہے, سسٹم وہاں موجود ہے, سسٹم موجود ہے. اب جس طریقے سے ابھی ہماری آپ کی گفتگو رہی ہے, آپ کہتے ہیں کہ فوج کا ایک کمانڈر چلا جاتا ہے, دوسرا کمانڈر آ کے بیٹھتا ہے, نئی فوج اس سے تعاون نہیں کرتی. وہ یہ نہیں کہتی کہ ہم تعاون نہیں کریں گے, وہ اوبے کرتی ہیں اس کو, سسٹم کو. تو جب تک پاکستان میں عدلیہ, یہ 4 ستون ہیں, دیکھیے 4 ستون ہیں, اس میں بڑا ستون عدلیہ کا ہے, بیوروکریسی کا ہے, جوڈیشری کا ہے, میڈیا بھی اس کے اندر ایک ستون ہے. تو ہر جگہ پر ہر ایک کو جواب دہ ہونا, سب کو اپنے اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے کام کرنا پڑے گا. ملک کی اس وقت اگر معاشی صورتحال کو دیکھیں بڑا مشکل ہے. اور ابھی آئی ایم ایف کی آج کی جو رپورٹ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرض سے ایک تو مہنگائی زیادہ ہوگی اور بے روزگاری بہت زیادہ بڑھے گی رواں سال. آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب آہستہ آہستہ کر کے اکانومی صحیح کر لیں گے اور اگلے 2 سالوں میں جب یہ اپنا 5 سال پورے کر چکے ہوں گے تو حالات بہتر ہوں گے؟ مجھے خواہش ہے اور میری دعا ہے کہ یہ کرے, مگر جو ہمارے حالات ہیں اس میں مجھے کوئی امید اچھی نظر نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ شوگر مافیا پہ وہ ہاتھ ڈال رہا ہے, وہ اس کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں. اس نے ان پہ ہاتھ ڈالا, زرداری پر اور نواز شریف پر, وہ پی ڈی ایم بنا لی. اس طریقے سے جب جس چیز پہ بھی ہاتھ ڈالیں گے. اچھا, پھر بدقسمت یہ ہے کہ آپ کے جو لیجسلیٹرز ہیں وہ آنیسٹ نہیں ہیں, وہ ملک سے آنیسٹ نہیں ہیں, وہ اپنے پارٹی کے لیڈر سے آنیسٹ ہیں. صحیح. اب جب بھی دیکھیے سب سے بڑی جماعت اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون ہے. یہ کتنی مرتبہ بیچارہ کہہ رہا ہے, جو ہمارے وزیر اعظم ہیں, آئی ایم
thankful for him, he is doing the best, honest person. मगर वो ताउन नहीं करते, लेजिस्लेशन नहीं करते, वो आते हैं लेजिस्लेशन के लिए अपने अपने मसाइल और अपने एक दूसरे की बुराई शुरू कर देते हैं। तो जब तक आप सिस्टम को सही नहीं करेंगे, जब तक आप कानून में तब्दीलियाँ नहीं लाएंगे, जब तक आप ऑनेस्ट और पाकिस्तानी और सच्चे इंसान नहीं बनेंगे, तब तक मुल्क में तब्दीली नहीं आएगी। मगर मेरी दुआ है कि ये इमरान खान कामयाब हो और अल्लाह मियाँ गैब से इसकी मदद करे। नो डाउट इसके साथ बहुत सी सपोर्ट्स हैं, मगर लेजिस्लेशन करने में इसे अपोजिशन की मदद चाहिए और अपोजिशन को ये जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। अच्छा, इमरान खान साहब जो बात कर रहे थे कि जो एहतसाब होगा अक्रॉस द बोर्ड होगा, उस लगा भी इमरान खान के पास कुछ ऐसे लोग थे जो जैसे जहांगीर तरीन हो गए, अलीम डार हो गए, अलीम खान हो गए, और ये वो लोग थे जो खान साहब के बड़े करीब थे और बड़ा इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की खान साहब की पार्टी के लिए, जलसे जुलूसों के लिए। आपको पता है पोलिटिकली बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है जब आपको जलसे करने होते हैं। और जहांगीर तरीन ने तो जहाज़ भर के वो किया था। अब इस वक्त चूँकि जहांगीर तरीन पंजाब में शुगर्स के हवाले से सबसे ज़्यादा स्टेक इनका है, खान साहब ने उस पर कार्रवाई की। जहांगीर तरीन अब ये कह रहे हैं, आज की जो स्टेटमेंट है कि खान साहब दोस्ती को दुश्मनी में मत बदलें। तो इस बयान को किस तरह देखते हैं? देखिए, ये बात सही है। अगर आप इसकी पूरी जद्दोजहद देखें इमरान खान की 20 साल की 22 साल की, जहांगीर तरीन सबसे आगे खड़ा होता था फाइनेंशियली भी। लेकिन जहांगीर तरीन तो अभी है ना, पहले कहाँ खड़ा होता था? ये 2010 में, उससे पहले तो काफ लीग पे था। मेरी मुराद 2000 ये जो 2018 का इलेक्शन है, हाँ, इलेक्शन इसके अंदर उसमें जितनी मूवमेंट थी, ये जहांगीर तरीन के जहाज़ का भी और पैसे का भी से बड़ा अमल दखल है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि भी जो इन्होंने वो अपना लिया था, एतमाद का वोट लिया था असम्बली से, इसमें भी जहांगीर तरीन का बहुत बड़ा हाथ है। अगर जहांगीर तरीन की मदद ना करते या ये पाकिस्तान में ना आते तो शायद बड़ी मुश्किल होती। लेकिन इसको भी तो फिर वो करें ना कि जहांगीर तरीन के लिए खान साहब की जो है वो ये कह रहे हैं कि इनकी जो कंपनीज़ हैं वो क्लियर हो जाती है, तो मुझे कोई इशू नहीं है जहांगीर तरीन आए और जो केस हैं उन केस का सामना करें, उसके बाद वहाँ से अगर बरी हो जाते हैं तो हम बिल्कुल इनको कैबिनेट का हिस्सा भी बनाएंगे। यही बात तो उसकी ईमानदारी का सबूत है इमरान खान की। हालांकि जहांगीर तरीन से उसको बड़ी हमदर्दी है। ख़ुद मैंने इनके स्टेटमेंट्स पढ़े हैं। इमरान खान ने खुद कहा है कि मुझे बड़ा अफसोस है, मेरे बेहतरीन दोस्त हैं, मगर वो इतना ऑनेस्ट आदमी है कि अपने दोस्त को भी कह रहा है अगर उसने गलत काम किया तो लेट हिम गो थ्रू द प्रॉपर सिस्टम। ये इस बात का, इसकी ऑनेस्टी का देखिए कितना बड़ा सबूत है। अगर यही किसी और पार्टी का लीडर होता, कोई इसका और सरबराह होता, चाहे मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी होती, वो अंडर कट करते। दूर ना जाइए, ऐसे बहुत सारी मिसालें। आसिम को ले लीजिए, बिल्कुल उनको देखिए, उन्हें बचा लिया, सदर बना दिया इनका। इसी तरीके से उनकी करप्शन पे, सब पे कौन करप्ट नहीं है, किस पे इन्होंने हाथ नहीं रखा हुआ, दोनों ने। मगर इमरान खान ऑनेस्ट आदमी है और इमरान खान से आवाम की बड़ी तवक्कात है और इमरान खान की ऑनेस्टी पे आवाम को यकीन है। यही वजह है कि इतनी महंगाई के बावजूद अभी तक आवाम उसके खिलाफ खड़ी नहीं हुई है, रो रही है, पिस रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर किसी ने उफ नहीं किया, क्योंकि वही देख रहे हैं कि शायद कल आने वाला जो कल है वो हमारा। और दूसरी तरफ ये भी कि स्ट्रगलिंग रिफॉर्म्स हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेहतर हो रही हैं। असल में मसला ये है कि हम लोग शायद ये देख रहे होते हैं कि फौरी तौर पर रोटी क्यों नहीं सस्ती हुई, ये पेट्रोल क्यों नहीं सस्ता हुआ, चूँकि मासिस जो हमारे अवाम हैं वो ये लोग उनके फ़ायदे के लिए ये चीज़ें हैं, वो ये नहीं समझते हैं कि डॉलर कितना महंगा हुआ है या कितना सस्ता हुआ, ये या फॉरेन फंड्स कितने आए या कितने हमारे रिज़र्व कितने रह गए। ये आम आवाम का कंसर्न नहीं है। अब आम आवाम जो है वो ये कहते हैं कि भाई रोटी हमें सस्ती मिलनी चाहिए, हमें चीनी सस्ती मिलनी चाहिए, हमें घी शक्कर जो है वो सस्ता मिलना चाहिए। इस वक्त रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो इसमें कोई शक नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें शायद 5 साल के बाद ही नज़र आएंगी, वक्ती नहीं नज़र आएंगी। लेकिन इस एजेंडे को मौजूदा हुकूमत मीडिया में अपना ये बयानिया स्ट्रॉन्ग करने में, ये जिस तरह हम प्रीवियसली देखा कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत होती थी तो पूरे कमर्शियल चलना शुरू हो जाते थे, पेड कंटेंट चलता था कि हमने पुल बनाए, हम मुल्क बनाएंगे और वो करेंगे, तो एक मोमेंटम गेन हो जाता था। लोग सोचते थे कि वाकई पता कितनी तरक्की हो गई है। मौजूदा हुकूमत जो है वो मीडिया कैंपेन्स नहीं चलाती और इस पर भी इमरान खान साहब ने यह कहा था कि हम शो ऑफ नहीं करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हमें इसको तख्तियाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है या हमें बैनर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम काम करेंगे। ये सही है। देखिए, मैं ना मेरा ताल्लुक़ PTI से है, ना मैं इमरान खान का कोई नुमाइंदा हूँ, मगर एज ए पाकिस्तानी सिटीज़न मैं ये महसूस करता हूँ कि अभी तक जितनी भी क़यादत आई थी, इमरान खान उनमें सबसे बेहतर क़यादत है। दूसरी बात ये कि इसका कोई सरमाया ना मुल्क से बाहर है,
یہ آپ کو یاد ہوگا اتنا مرتبہ یہ بیچارہ ایک مرتبہ زندگی موت میں تھا پاکستان میں اس نے اپنا علاج کرایا جب وہ گر گیا تھا الیکشن اس میں. جبکہ ان کو دیکھ لیجئے کہ ان کے جتنے بھی جو ہیں علاج کرانے کے لیے باہر جاتے ہیں. اس کا مطلب جتنے حکمران ہمارے ہیں, حکمران کو تو چھوڑیے, ڈپٹی کمشنر MNAs یہ علاج کرانے کے لیے باہر جاتے ہیں. تو بدقسمتی ہماری یہ کہ واحد لیڈر ہمیں ملا ہے بھٹو, بہت اچھا لیڈر تھا. اس کے بعد مجھے یہ لیڈر نظر آتا ہے کہ ہی از ڈوئنگ ونڈرفل. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فوجی قیادت بھی جتنی رہی تھی, آپ اسے کچھ بھی کہیں کہ ڈیموکریٹکلی نہیں تھی, مگر ان کے زمانے میں پھر بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اب جہاں تک آپ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف کے زمانے میں روڈس بنے, سڑک بنی, فلاں بنی, آئی ایگری ود اٹ, مگر وہ کیا کرتے تھے, وہ کک بیک لیتے تھے. وہ جناب اگر فرض کیجئے 10 ارب انہوں نے لیا ہے کسی پروجیکٹ کے لیے, تو اس میں 3 ارب جو باہر کے باہر فنڈ چلا جاتا تھا, کیونکہ یہ کک بیک نہیں لے رہا, یہ ان کی قسطیں ادا کر رہا ہے. پھر یہ قرضہ جو مجبوراً IMF کے پاس بھی گیا, یہ کہہ رہا تھا میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, مگر اگر IMF کے پاس نہیں جاتا, آپ یقین کیجئے ملک کرپٹ ہو جاتا. جس پوزیشن میں ہم آ گئے تھے, ہم جب لوگوں کی ادائیگی نہیں کر سکتے, ان کے قرض نہیں دے سکتے تھے, دیر واز نو چوائس. اب یہ بیچارہ رفتہ رفتہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے, اور میری دعا ہے کہ عام آدمی اس کو سپورٹ کرے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان کو, یہ تو مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ جو 2.5 سال یا 3 سال اس کے پاس باقی ہے اس میں کچھ کر سکے گا, یہ لیجسلیشن کر لے اس میں یہ بہت بڑی بات ہے. مگر یہ اگلی مرتبہ اگر اس کو چانس مل گیا تو ملک کسی بہتر صورت میں آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا, پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے, تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان کی سیاست میں اصول کہاں چلے گئے, نظریہ کہاں چلا گیا؟ نہ اصول نظر آ رہا ہے ہمیں اور نہ نظریہ, اور وہ واضح چیزیں دونوں آپ نے PDM میں دیکھ لی. PDM کا جہاں تک تعلق تھا, PDM ایک وقتی جماعت تھی, اور آج نہیں تو کل یہ ہو سکتا ہے ابھی پھر جلسے جلوس بھی کریں, ہو سکتا ہے یہ آگے ایجیٹیشن ایکسپوز ہو گیا نا عوام کے سامنے, کھل کے سامنے آ گیا کہ بھائی یہ تو کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں. سر یہ اب بھی کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جتنا ان کا حلقہ احباب ہے وہ کرپٹ لوگ ہیں. جتنے لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ ان کے MNA MPs بنے ہوئے ہیں, ان کے پاس مین پاور ہے, ان کے پاس لٹا ہوا اتنا زیادہ پیسہ ہے. یہ ابھی پھر دوبارہ کریں گے, اب یہ ختم نہیں ہوئے. وہ کہتے ہیں نا جب شمع بجھتی ہے ایک دفعہ بھڑکتی ہے, اب یہ بھڑکے گی. مگر میں یہ بتا دوں, عمران خان بھڑک کے پھر ہمیشہ کے لیے وہ وی ہوپ سو میری دعا ہے کہ عمران خان جو کرنا چاہتا ہے وہ کرے. اور میرے عام آدمی سے یہ میسیج ہے, میرا ان سیاستدانوں سے بھی اور PDM کے لوگوں کو بھی یہ میرا میسیج ہے, یہ ریکویسٹ ہے کہ دیکھیے ملک ہے تو ہم ہیں. یہ سیاست PDM جب ہے جب پاکستان ہے, آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے. حکومت سے آپ کا کتنا بھی اختلاف ہو, مگر جو آپ لیجسلیشن عوامی مفاد میں کر سکتے ہیں, چاہے وہ الیکشن ریفارمز میں ہو, چاہے وہ مہنگائی کنٹرول کرنے میں ہو, چاہے وہ لیگل جوڈیشری کے قوانین میں تبدیلی لانے کا ہو. میں آپ کو بتاؤں, جوڈیشری فل فلیج بعض مرتبہ مس یوز کرتی ہے. آپ کتنے چیف ہمارے جو ججز تھے وہ دیکھیے اپنے مفاد کے اندر انہوں نے کتنے ڈیسیشن لیے ہیں. تو جوڈیشری میں بھی ریفارمز کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, آپ کے سول ایڈمنسٹریشن میں بھی ضرورت ہے, بیوروکریسی میں بھی ضرورت ہے, اور خاص طور سے عوامی جتنے بھی نمائندگان ہیں ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ملک ہے تو ہمیں, اور انہیں پاکستان سے محبت کرتے ہوئے جو عوام کے فائدے کی بات ہے اس میں حکومت کا ساتھ دینا چاہیے. کرونا وائرس کی تیسری اور بڑی شدید لہر ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ اور لاک ڈاؤن کا بھی کہا جا رہا ہے, اور اسمارٹ لاک ڈاؤن تو ہے کچھ ایریاز میں, عوام احتیاط نہیں کر رہے, اور ابھی تک ہم سیریس نہیں لے رہے. ویکسین کو کہ آ گئی, لیکن اس کے باوجود ویکسین لگنے کے بعد بھی ہمیں احتیاط کرنی ہے, SOPs فالو کرنے ہیں. کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے, میں خود ایک سینئر بندہ ہوں اور میں احتیاط کرتا ہوں, تو میں ابھی تک بچا ہوا ہوں. ٹھیک ہے. میرا تمام لوگوں سے مشورہ ہے کہ یہ جو آپ کا یہ ہے خدا کے لیے سے استعمال کریں. ٹھیک ہے. یہ میری بچت نہیں کرے گا, یہ میں جس سے بات کر رہا ہوں اس کی بھی بچت کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک وبائی بیماری ہے, اللہ کا عذاب بھی ہے, اور ایک دنیا میں مارتھلس پاپولیشن ایک ہوتی تھی. کسی زمانے میں سیلاب آتا تھا, کسی زمانے کے اندر جنگیں ہوتی تھیں. اب نہ سیلاب آتا, نہ چیچک کی بیماری آتی, نہ جنگیں ہوتی, تو کچھ نہ کچھ پاپولیشن کم تو ہونی ہے. تو قدرت کی طرف سے ایک سسٹم آتا ہے, تو اس سسٹم پوری دنیا میں آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو خدا کے لیے اپنے ملک کو بچانے کے لیے, یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آپ کے یہاں گرمی ہے, آپ پر اللہ کا کرم اور رحم ہے کہ آپ کے یہاں وہ ڈیتھ ریشو نہیں ہے جو یورپین کنٹریز میں جہاں پر زیادہ ہے. آپ کے پاس سورج ہے, آپ کے پاس اسلامی ملک ہے, آپ کے پاس ایک بچت ہے. تو احتیاط کیجئے, اپنا خیال کیجئے, دوسروں کا خیال کیجئے, اور اپنے بچوں کا خیال کیجئے. اگر مجھے بیماری ہو گئی اور میں گھر میں جاؤں گا تو میرے سب بچے بیمار ہوں گے, تو اس کا مطلب میں اپنے بچوں کی حفاظت کروں اور آن دا آل میں پورے ملک کی حفاظت کروں. احتیاط کیجئے اور اس کو بہت ضروری سمجھیے, اٹس ویری امپورٹنٹ. بہت ضروری ہے, احتیاط بہت ضروری ہے. بہت شکریہ مطلب رضوی صاحب, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. ناظرین, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ویکسین موجود ہے, لیکن احتیاط بہت ضروری ہے, اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے سسٹم کو بدلنے کے لیے ہم سب کو بدلنا ہوگا. صرف حکومتوں کا یہ کام نہیں ہے, نہ اپوزیشن یہ سب کچھ کر سکتی ہے. اگر سوسائٹی کو بدلنا ہے, سسٹم کو بدلنا ہے, تو ہمیں انڈیویجلس کو بدلنا ہوگا, اور انڈیویجلس بدلیں گے تو آپ کا گھر بدلے گا,
آپ کا علاقہ بدلے گا، محلہ بدلے گا، شہر بدلے گا، صوبہ بدلے گا اور پاکستان بدلے گا۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پاکستانی ہو کر سوچیں اور پاکستان کے لیے سوچیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ مجھے اور ایجنڈا پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔